سر سکون، اطمینان قلب سر یہ دنیا کی واحد ایک ایسی انمول شے ہے جسے نہ تو کوئی دولت مند خرید سکتا ہے سر، نہ تو کوئی لینڈ لارڈ اسے خرید سکتا ہے سر، نہ کوئی پیسے والا اسے خرید سکتا ہے سر، اور نہ ہی کوئی غریب انسان خرید سکتا ہے سر۔ اس کا خریدار اگر کوئی بن سکتا ہے تو صرف ایک شخص بن سکتا ہے جو اپنے آپ میں ڈوب کر اپنے اندر وہ ہلا جو اس کے اطمینان اور اس کے سکون کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، اس خلا کو پورا کر دیتا ہے، اس نامکمل کو مکمل شکل دے دیتا ہے سر، اس خالی جگہ کو پر کر دیتا ہے سر۔ وہی جان لیتا ہے کہ خدا نے سکون کن چیزوں میں رکھا ہے سر۔ ہم ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کامیابی، پیسے آ جانے سے سر، بڑا بن جانے سے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا سر، ایسا کبھی نہیں ہوتا سر۔ سکون ایک ایسی لازوال دولت ہے سر جس کو ڈھونڈا جاتا ہے، جس کو تلاش کیا جاتا ہے سر، کہ راستوں پر چل کر اس کو تلاش کیا جاتا ہے، اپنے اندر ڈوب کر پہلے خود کو ڈسکور کیا جاتا ہے، پھر اس سکون کی تلاش کی جاتی ہے سر، کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہ بن تو اپنا تو بن سر۔ اپنی زندگی میں اگر سکون چاہیے نا تو پھر تلاش کرنی پڑے گی سر۔ ایک شخص اپنی کہانی سناتا ہے کہ ایک دن میں جب گھر میں آیا تو میرے دل میں کوئی سکون نہیں، اطمینان نہیں تھا۔ میں آگے پیچھے گھومنے لگا، ٹہلنے کے بعد، واکنگ کرنے کے بعد سر میرے دل نے کہا کہ مسجد میں جاؤں اور جا کر نماز ادا کر لوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، وضو کر کے جب نماز کے لیے اندر قدم رکھتا ہوں تو ایک شخص زار و کتار اور دہاڑے مار کر رو رہا ہے۔ اس شخص کی سسکیاں تھمتی ہیں تو میں اس سے اس کی رونے کی وجہ پوچھتا ہوں تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کا قرض دینا ہے اور خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے مولا کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے کہ اس شخص کا قرض اسے میں واپس لوٹا دوں۔ وہ شخص کہتا ہے میں اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کتنی رقم دینی، وہ مجھے رقم بتاتا ہے تو میں اس کو اتنی رقم دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ قرض آپ جا کے لوٹا دیں۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ وہ رقم دینے کے بعد کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیسے میرے دل میں ایک سکون پیدا ہو گیا، ایک اطمینان جسے میں ڈھونڈتا گلیوں میں ڈھونڈتا اور سیر سپاٹے کر کر کے ڈھونڈ رہا تھا۔ مسجد میں آیا تو صرف اس شخص کی ملاقات سر، اس شخص کا دیدار اور خدا کا وہ سبب، خدا نے جو مجھے ذریعہ بنایا تھا سر، اس ذریعے کے اندر سکون تھا سر۔ اگر زندگی میں سکون ڈھونڈنا ہے نا تو پھر بڑی بڑی نیکیوں کے لیے نہیں ترسنا سر، بڑے بڑے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا بعد کا کام ہے سر۔ اپنی زندگی کی آغاز، اپنی زندگی کا شروعات سر، اپنی زندگی کا پہلا قدم سر چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے شروع کیجیے سر۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ایک دن آپ کو ایک بڑے مرتبے پر پہنچا دیتی ہیں سر۔ اگر دل کو اطمینان چاہیے نا تو اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھیں سر، اپنے گاؤں میں، اپنے محلوں میں ایسے لوگوں کو دیکھیں سر جن کو آپ کی ضرورت ہے سر۔ اگر آپ اس وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے نا سر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کبھی بھی خود کو تنہا محسوس نہیں کریں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اسے وہ رقم ادا کی تو سر مجھے ایک سکون ہو گیا تھا، اور وہ شخص یہ راز جان چکا تھا کہ خدا نے سکون انہی کاموں کے اندر رکھا۔ ہاں، خدا نے سکون انہی کاموں کے اندر رکھا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنا وزٹنگ کارڈ نکالتا ہوں اور اس شخص کو دے دیتا ہوں کہ آئندہ کبھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو آپ مجھ سے رابطہ کر لینا، میں آپ کو وہ چیز دے دوں گا۔ تو وہ شخص میرا وزٹنگ کارڈ مجھے واپس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آپ سے کیوں مانگوں، میں اسی سے مانگوں گا جس نے آپ کو مجھ تک لایا ہے سر۔ ہاں، میں ہمیشہ اسی سے مانگوں گا جس نے اس مسجد میں آپ کو پہنچایا ہے سر۔ میں آپ سے نہیں مانگوں گا، میں ہمیشہ اسی سے مانگوں گا جس نے مجھے آپ کی شکل میں ایک فرشتہ دیا اور اس فرشتے کے ذریعے سر میرا معاملہ، میرا مسئلہ حل کر دیا سر۔ میں ہمیشہ اسی کے آگے دستے سوال دراز کروں گا۔ یاد رکھنا کہ آپ اگر سکون کی تلاش میں ہیں تو پھر ایک چھوٹی سی نیکی سے آغاز کیجیے سر، آپ کے اندر اس قدر سکون، اس قدر اطمینان پیدا ہو جائے گا کہ ساری کائنات ایک جگہ پہ کھڑی ہوگی، ایک سائڈ پہ کھڑی ہوگی، لیکن آپ کا اطمینان اس درجہ کمال تک پہنچ چکا ہوگا۔